ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کا میڈیا نہیں کہہ رہے، یا انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے، بریکنگ نیوز کے طور پہ انہوں نے چلائی ایک خبر، اور وہ خبر یہ تھی کہ انڈین ایئر فورس MiG-21 شاٹ ڈاؤن ریسکیو ہیلی کاپٹر آن 27 فیب، ڈیٹ پوسٹ یہ جی 6 مارچ کو یہ خبر لگائی گئی، یعنی کہ آج لگائی گئی 2:47 اور 25 سیکنڈ میں یہ خبر لگائی گئی ہے آئی پی اے۔ اور اب اگلی بات سنیں، یہ خبر کیا ہے؟ It has been confirmed on the basis of anonymity on IAF Indian Air Force persons revealed that fateful helicopter Mi-17 on 27th Feb was shot down by MiG-27 Bison from IAF station Srinagar, killing all 6 on board and 1 civilian on ground, a unique case of fratricide shooting down on aircraft. The chief of Western Air Commander reportedly was sacked of Indian Air Force losses on 27th Feb and incompetence shown by IAF aircraft. اچھا جی بھٹی صاحب، بات یہ تھی کہ DGISPR نے بھی بتایا کہ 3 طیارے ان کے گرے ہیں، ایک پاکستان سائٹ پہ، 2 اس سائٹ پہ، ایک ہم نے گرایا ادھر بھی اور ادھر والا بھی، 2 ہم نے گرائے، ایک پائلٹ سے ہمارے حسن صدیقی اور دوسرے سے نعمان ونگ کمانڈر۔ تیسرا جو گرا مقبوضہ کشمیر میں، اس کی سب نے جلتی ہوئی باڈی بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، لیکن پاکستان نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان نے کلیم نہیں کیا، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ وہ بھی ہم نے گرایا۔ انڈیا کی اپنی انویسٹیگیشن کی نتیجے میں وہ Mi-17 ہیلی کاپٹر، اس میں 6 لوگ سوار، وہ سارے کے سارے انڈین پائلٹ نے ہی اپنے ہی Mi-17 ہیلی کاپٹر کو گرا دیا۔ بھٹی صاحب، یہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے جس کے بعد وہاں پہ انویسٹیگیشن۔ اچھا صابر صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جھوٹ بہت تیزی سے بولے۔ آپ کو پتا ہے اس اٹیک کرنے میں بھارت اکیلا نہیں ہے، 2 ممالک اور بھی ہیں۔ آج جو ہماری انٹیلیجنس اداروں نے لگایا کہ وہ افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی طیارہ گرانا چاہ رہا ہے، آپ کا کیا مطلب؟ ہماری فوج سوئی ہوئی ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ میں آپ کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو نہیں کہنی چاہیے ٹی وی پہ۔ میں جرنلسٹ بہت بعد میں ہوں، پہلے پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان عزیز ہے، ایسا نہیں ہوا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا، وہ آپ کسی سے ذکر نہیں کرنا، میوٹ کر دے۔ اگر اللہ نہ کرے انڈیا نے پاکستان کے نقصان کی پریکٹیکلی کوشش کی تو وہ بھارتی فوج جنگ نہیں شادیوں پہ جانے کے قابل رہ جائے گی۔ بھارتی فوج جنگ نہیں کرنے کے قابل رہے گی شادیوں پہ۔ تو شادیوں پہ پتہ ہے، پہلے آپ کی جب شادی ہوئی تھی آج سے کوئی 50 سال پہلے، اتنے بڑے باجے ہوتے تھے، تو پاکستان الحمدللہ اللہ کے کرم سے تیاری بھی ہے، جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہے، لیکن امن پسندی کا مقصد دنیا میں پاکستان نے بتا دیا ہے کہ اس خطے کو امن رکھ سکتا ہے تو پاکستان تباہ کر سکتا ہے تو بھارت کوشش کرے گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا 50 سال پہلے جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو میں نے بتا دیا بھارتی فوج وہ کام کرے گی اگر اب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو۔ اور 3 سال زیادہ بتائے ہیں آپ نے، 47 سال ہوئے میری شادی کو، اور آپ کی شادی میں تو ہم بچوں سمیت شریک ہوئے تھے، کل کی بات ہے۔ اچھا، جو آپ نے کہا ہے نا، یہ جو تھریٹ الرٹ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ طور پہ پاکستان کو ایک انفارمیشن ملی ہے، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ 28 فروری کو 4 بجے ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ افغانستان میں ان کے کچھ لوگ موجود ہیں، اور NDS اور را کے آفیشلز یہ شریک ہوئے ہیں۔ یہ کندھار میں ہوئی ہے، میانہ بلاک میں ہوئی ہے افغانستان میں، جس میں شریک کون ہوئے ہیں یہ بھی آپ سن لیں۔ مولوی محمد نبی عرف توری ملا عرف بابا طالبان، XTTP کے یہ لوگ ہیں، یہ شریک ہوئے ہیں۔ اور اس میں پلاننگ جو انفارمیشن ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی جائیں، اور وہ
کیونکہ پاکستان نے انڈین جہاز گرائے ہیں، اس کا بدلہ لینا بہت ضروری ہے۔ اب افغانستان NDS اور را بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں، بہت ضروری ہے جہازوں کا بدلہ، لہٰذا ان کا کیا کرنا ہے جی، بلوچستان کے انسائڈ کوئی کیا جائے اٹیک، اور خاص طور پہ سی پیک کے پروجیکٹ کو سبوٹاج کرنے کے لیے کچھ کلنگز کی جائیں اور کچھ چائنیز کو اغوا کیا جائے پاکستان کے ایریا سے۔ یہ اب اس حد تک، یہ ہمیں پہلے بھی ایک دن پہلے بھی انفارمیشن ملی تھی کہ اب وہ اس طریقے سے آئیں گے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، کالعدم تنظیمیں۔ ویسے تو پاکستان پہ تو بہت پریشر ڈالا جاتا ہے، پاکستان تو کر بھی رہا ہے، کالعدم تنظیموں کے خلاف کاروائیاں بھی کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، عالمی جو ایک ریکوائرمنٹس ہیں UN کی وہ بھی پوری کر رہا ہے، لیکن ہمارے جو کالعدم تنظیموں کے اور ان کے جو دوست ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کو پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ کیوں ان کو وہاں پہ بیٹھ کے آپریٹ کرنے دیتے ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی جاتی؟ کلبھوشن یادیو کیوں ایران میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ افغانستان میں انڈیا کیا کر رہا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان پہ تو سارا دباؤ ہے، لیکن پاکستان کے دشمنوں کو بھٹی صاحب تحفظ بھی دیا جاتا ہے، ان کو تحفظ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ آ گیا جی اجیت دوول ڈاکٹرائن، اب اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ بھٹی صاحب پہلے بھی APS ہوا، چینی کونسلیٹ پہ ہوا، ہماری مہران بیس پہ ہوا، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا صابر صاحب، گزارش یہ ہے کہ NDS ہو، طالبان ہو یا کوئی بھی ٹیررسٹ ونگ ہو، ایک یاد رکھ لے، جب ان کی انویسٹیگیشن کریں گے تو پیچھے بھارت ہوگا اور اس کے ہم نوا ملک ہوں گے۔ ایک بات میری یہ یاد رکھ لیں، جتنے بھی ہے مہران بیس کا کہا آپ نے، اور پاکستان میں کئی اٹیک ہوئے، ان کی کڑیاں کہیں نہ کہیں جاتی تھی افغانستان اور بھارت۔ 100%۔ ماضی میں ہم چیزیں عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے، کوئی پریشر ہوگا انٹرنیشنل یا اللہ بہتر جانتا ہے، وہ لوگ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ پہلے دن سے جو ایک فیصلہ کیا گیا کہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے، ڈیفینسیو ہو کے بجائے آگے ہم بڑھ کے جواب دیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ تو یہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ افغانستان میں جو بھارت کے 20 سے زیادہ کھولے ہوئے ہیں، وہ ٹریننگ سینٹر کس کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ وہاں کون سے دہشت گرد کس کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے۔ کیا گلبھوشن ادھر کوئی عید ملنے آیا تھا ایران؟ کیا اس کا لنک جو ہوا ہے انویسٹیگیشن میں اور لوگوں سے ثابت نہیں ہوا؟ یہ سارے حقائق ہیں، لیکن پاکستان ایک ذمہ دار امن پسند ملک ہے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ تحمل سے چلا جائے، لیکن جب کمزوری کو آپ تو اس کی امن پسندی کو کمزوری سمجھیں گے تو پھر آپ کے جہاز بھی گریں گے، خود آپس میں ٹکرا کے ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ان پہ کیپیبلٹی نہیں ہے، صرف ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ ہم پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے، ہمارے پاس ایمونیشن لیٹسٹ ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ وہ کل ارشد شریف نے بڑی اچھی مودی کی کلپ سنائی کہ اس نے الیکشن میں کیا کیا وعدے کیے تھے، میں لوٹا ہوا مال لے آؤں گا، فلاں کر لوں گا، اینڈ پہ اب جنگ کا سہارا لے رہا اور بھارت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ تو حقائق اب دنیا دیکھ رہی ہے۔